بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ قریش مایوس ہو کر غار ثور سے ہٹ آئے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا جو شخص محمد یا ابو بکر کو گرفتار کرے یا قتل کرے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 3 دن تک رہے۔ اس دوران ان کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے جاتے رہے۔ یہ اس وقت کم عمر تھے مگر معاملات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور منہ اندھیرے فجر کے وقت وہاں سے واپس آ جاتے۔ اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتی یہ ان کو سنتے اور شام کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتا دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ پہلے طفیل نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو طفیل نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آ جاتے رہے۔ شام کے وقت اپنی لکڑیاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات کو وہیں رہتے۔ صبح منہ اندھیرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریوں اسی راستے سے واپس لاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ ان 3 راتوں تک ان کا برابر یہی معمول رہا۔ یہ ایسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کی ہدایت پر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کریں اور شام کو انہیں بتایا کریں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ ہدایت تھی کہ دن بھر بکریاں چرایا کریں اور شام کو غار میں ان کا دودھ پہنچایا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھی۔ ان 3 کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ 3 دن اور 3 رات گزرنے پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اب تم علی کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو وہ کسی رہبر کا انتظام کر دیں۔ آج رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد وہ رہبر یہاں آ جائے۔ چنانچہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اجرت پر ایک رہبر کا انتظام کیا۔ اس کا نام عریق تھا۔ یہ رہبر رات کے وقت وہاں پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوں ہی اونٹ کے بلبلانے کی آواز سنی آپ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار سے نکل آئے اور رہبر کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوا لی تھی جو وہاں موجود تھی۔ یہ رقم 4-5 ہزار درہم تھی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40-50 ہزار درہم موجود تھے۔ گویا یہ تمام دولت انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ جاتے وقت بھی گھر میں جو کچھ تھا منگوا لیا۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر آئے تو اپنی پوتی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے میرا خیال ہے ابو بکر اپنی اور اپنے مال کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں ڈال گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جاتے ہوئے سارے پیسے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں بابا،
وہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے کچھ کنکر ایک تھیلی میں ڈالے اور ان کو طاق میں رکھ دیا۔ اس میں میرے والد اپنے پیسے رکھتے تھے۔ پھر اس تھیلی پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ دیکھیں روپے یہاں رکھے ہیں۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر محسوس کیا اور بولے، اگر وہ یہ مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تب فکر کی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ والد صاحب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر جانے کی خبر ایک صحابی حضرت حمزہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو کہنے لگے، اب میرے مکہ میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ گھرانہ مدینہ منورہ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ابھی تنعیم کے مقام تک پہنچا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے۔ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں یہ آیت نازل فرمائی، اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہوا کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اسے موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حسان، کیا تم نے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کو شاعر رسول کا خطاب بھی ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش پر انہوں نے جو 2 شعر سنائے، ان کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو 2 میں کے دوسرے تھے، اس بلند و بالا غار میں تھے، اور جب وہ پہاڑ پر پہنچ گئے تو دشمن نے ان کے گرد چکر لگائے۔ یہ ان حضرت کے عشق زار تھے، جیسا کہ ایک دنیا جانتی ہے، اور اس عشق رسول میں ان کا کوئی ثانی یا برابر نہیں تھا۔ یہ شعر سن کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے۔ پھر ارشاد فرمایا، تم نے سچ کہا حسان، وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے کہا۔ وہ غار والے کے نزدیک یعنی میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہیں، کوئی دوسرا شخص ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، یہ کیا؟ تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے زیادہ افضل ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء اور مرسلین کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل آدمی پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ ابو بکر سے مشورہ کیا کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے۔ یہ چند احادیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اس لیے نقل کر دی گئیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی تھے، اور یہ عظیم اعزاز ہے۔ غار سے نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں پر سوار ہوئے اور رہبر کے ساتھ سفر شروع کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی اونٹ پر سوار تھے۔ غرض یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ رہبر انہیں ساحل سمندر کے راستے سے لے کر جا رہا تھا،
راستے میں کوئی ملتا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ اس کے جواب میں فرماتے میرے ساتھ میرے رہبر ہیں، یعنی میرے ساتھ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، مگر پوچھنے والے اس گول مول جواب سے یوں سمجھتے کہ یہ کوئی رہبر گائیڈ ہیں جو ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کو میرے پاس سے ٹالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو تم یہی زومینی گول مول جواب دینا، کیونکہ نبی کے لیے کسی صورت میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو۔ چنانچہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا رہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان راستوں سے اکثر تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے، انہیں اکثر لوگ جانتے تھے۔ ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ ادھر قریش نے 100 اونٹنیوں کے انعام کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی کہانی ان الفاظ میں سناتے ہیں، میں نے یہ اعلان سنا ہی تھا کہ میرے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ اے سراقہ، میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے دیکھا ہے اور میرا خیال ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا، گھر گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میری گھوڑی نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دے اور وہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کے پچھلی طرف سے نکل کر وادی میں پہنچا۔ اس رازداری کا مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی یہ کام کر ڈالوں اور 100 اونٹوں کا انعام حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی زرہ بھی پہن لی تھی۔ پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرح روانہ ہوا۔ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ آخر کار میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اسی وقت میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل نیچے گری، میں بھی نیچے گرا، پھر گھوڑی اٹھ کر ہنہنانے لگی۔ میں اٹھا، میرے ترکش میں فال کے تیر تھے۔ یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا کرو اور کسی پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر لیا اور فال نکالی، یعنی میں جاننا چاہتا تھا یہ کام کروں یا نہ کروں۔ فال میں انکار نکلا، یعنی یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہ والا تیر نکلنے کے باوجود میں گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئی، حالانکہ وہاں زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ میں گھوڑی سے اترا، اسے ڈانٹا، وہ کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی تک زمین میں دھنسی ہوئی تھی، وہ زمین سے نہ نکلی۔ میں نے پھر فال نکالی، انکار والا تیر ہی نکلا۔ آخر میں پکار اٹھا، میری طرف دیکھیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے گی۔ میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے سے میرا مطلب تھا کہ اگر کچھ اور لوگ اس طرف آ رہے ہوں گے تو میں انہیں روک دوں گا۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس سے پوچھو
یہ کیا چاہتا ہے؟ اب میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنے ارادے کے بارے میں بتا دیا اور بولا بس آپ دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں۔ میں آمادہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔